بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسر و کسرا ایپیسوڈ 8. عاصم نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ہمارے قبیلے کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یثرب کے یہودی ہم سے زیادہ دور اندیش ہیں. وہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور کھڑا کر دیں گے کہ اوس و خزرج ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھانے پر مجبور ہو جائیں. ہمارے درمیان امن کی کہ یہ 2.5 مہینے ان کے لیے کچھ کم تکلیف دہ نہیں تھے. حبیرہ نے برہم ہو کر کہا، تم ہر بات میں یہودیوں کا ذکر لے آتے ہو، لیکن انہیں ملامت کر کے تمہیں اپنی ذمہ داریوں سے چھٹکارا نہیں مل سکے گا. عاصم نے کہا، چچا جان، کیا یہ درست نہیں کہ یہودی در پردہ اوس اور خزرج کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، دونوں کو قرض دیتے ہیں تاکہ ہم لڑائی جاری رکھیں؟ کیا انہوں نے مجھ پر عمیر کے قتل کا جھوٹا الزام نہیں لگایا تھا؟ حبیرہ نے کہا، میں تمہیں یہودیوں کی ملامت کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن تم نے ان باتوں سے یہ نتیجہ کیسے نکال لیا کہ بنو خزرج ہمارے دوست بن گئے ہیں؟ بنو خزرج ہمارے دوست نہیں، لیکن میں ان سے زیادہ خطرناک دشمن کو دیکھ چکا ہوں. میں کسی ایسی لڑائی کے لیے تلوار نہیں اٹھا سکتا جس سے صرف یہودیوں کے مقاصد کی تکمیل ہو. حبیرہ نے سوال کیا، کیا جب ہمارے بچے، بوڑھے اور جوان خزرج کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے تم اس وقت بھی تلوار نہیں اٹھانے میں پس پیش کرو گے؟ معلوم نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس وقت یہاں نہیں ہوں گا اور مجھے یہودیوں کے چہروں پر خوشی کی مسکراہٹیں دیکھنے کی اذیت برداشت نہیں کرنی پڑے گی. چچا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اوس اور خزرج 2 بھائی نہ تھے؟ کیا ہمارا اور ان کا خون ایک نہیں؟ حبیرہ نے غضبناک ہو کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم بالکل پاگل ہو گئے ہو. کاش میں تمہارے جادو کا علاج کر سکتا. تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، تمہارا راستہ نہیں روکوں گا. میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بیٹے کا بھائی کا بیٹا، جس کی غیرت اور حمیت پر میں فخر کرتا تھا، مر چکا ہے. حبیرہ کی بیوی کمرے سے باہر نکلی اور آگے بڑھ کر بولی، کیا ہوا؟ آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ کیا جادو کا اثر ان باتوں سے زائل ہو جائے گا؟ حبیرہ نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کی بیوی سعد کے قریب بیٹھ گئی. قدر توقف کے بعد اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، سالم نہیں آیا؟ عاصم نے جواب دیا، وہ عباد کے ساتھ معاشی لے کر آ رہا ہے، میں ذرا پہلے آ گیا تھا. اچانک سین سے باہر چند آدمیوں کی آوازیں سنائی دی اور یہ سب پریشان ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے. حبیرہ کی بیوی کا بھائی منظر بن عقیل اور اس کے 2 جوان بیٹے مسعود اور جابر اور ان کے پیچھے قبیلے کے 7 آدمی سین میں داخل ہوئے. حبیرہ پریشانی کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور منظر کی طرف دیکھ کر بولا، معلوم ہوتا ہے تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے. منظر نے جواب دیا، تمہیں عاصم نے کچھ نہیں بتایا؟ اس نے آج ایک اور مارکا سر کر لیا ہے. حبیرہ نے عاصم کی طرف دیکھا لیکن وہ خاموش کھڑا رہا. عاصم کی چچی نے منظر سے مخاطب ہو کر پوچھا، بھائی جان کیا ہوا؟ منظر نے جواب دیا، ادی کے لڑکوں نے ہمارے چراگاہ پر حملہ کر دیا تھا اور عاصم نے ہمارے خلاف ان کی حمایت کی. عاصم چلایا، یہ غلط ہے، ان کی چند بکریاں روٹ ہماری چراگاہ کے قریب آ گئے تھے. مسعود اور جابر انہیں گھیر کر چراگاہ کے اندر لے آئے. تھوڑی دیر بعد ادی کے بیٹے اور نوکر پہنچ گیا. میں نے ان کے جانور ان کے حوالے کر دیے. منظر نے کہا، اور تمہیں میرے بیٹوں کے مقابلے میں ان کی طرفداری کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ جابر بولا، عاصم بالکل جھوٹ کہتا ہے، ان کے جانور ہماری چراگاہ میں پہنچ چکے تھے اور ہم ان پر قبضہ کرنے میں حق بجانب تھے. ان کے نوکروں نے ہمیں دھمکیاں دی اور شور مچا کر اپنے قبیلے کے آدمیوں کو جمع کر لیا. ہم اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہے تھے کہ عاصم نے جانوروں کو ہانک کر ان کی طرف بھیج دیا اور ہمیں ملامت کی. عاصم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. اس نے کہا، جابر، اگر تمہارے والد اور تمہارے چچا یہاں موجود نہ ہوتے تو تم مجھے جھوٹا کہنے کی جرت نہ کرتے. منظر نے غضبناک ہو کر کہا، تم میرے بیٹے کو مروب کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر آج میں وہاں موجود ہوتا تو دیکھتا کہ ادی کے بیٹے کس طرح اپنے جانور چھڑا کر لے جاتے ہیں اور میں تمہیں ہمارے دشمنوں کی حمایت میں زبان کھولنے کی کیسے جرت ہوتی؟ عاصم نے حقارت انگیز لہجے میں جواب دیا، اگر آپ وہاں
ہوتے تو ملاحظہ فرماتے کہ خزرج کے چند آدمیوں کے جمع ہوتے دیکھ کر آپ کے دونوں فرزند بھیڑوں کی طرح ممیار رہے تھے، اور انہیں اس بات کا احساس نہ تھا کہ ان کی آوازیں پہاڑ کے دوسری طرف باقی چڑواہوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ خزرج کے آدمیوں سے تکرار کرنے والے دوسرے تھے، جو جوان مردی کو تو ان کے قریب جانے کا حوصلہ بھی نہ ہو، اور میرا کم از کم 100 قدم دور کھڑے تھے، اور مسعود نے تو ایک اونٹ بھی پکڑ رکھا تھا تاکہ بھاگنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنی ٹانگوں کی بجائے پرائی ٹانگوں سے کام لیا جائے۔ مسعود نے کہا، تم بکتے ہو، میں نے قبیلے کے دوسرے آدمیوں کو اطلاع دینے کے ارادے سے اونٹ پکڑا تھا۔ عاصم نے کہا، لیکن تم نے ان کے جانور گھیرتے وقت یہ کیوں نہیں سوچا تھا کہ جب ان کے 8-10 آدمی جمع ہو جائیں گے تو تمہیں ان کا سامنا کرنے کی بجائے دوسروں کی طرف بھاگنے کی ضرورت محسوس ہوگی؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ اس وقت بھی ہمارے آدمیوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن تم آدمیوں کی لڑائی سے منع کر رہے تھے؟ ہاں، میں نے منع کر رہا تھا۔ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ لڑائی کے وقت دشمن کا پہلا وار تم روکو گے تو میں تمہیں مایوس نہ کرتا۔ کیا یہ درست نہیں کہ میری طرح ادی کے بیٹے بھی اپنے آدمیوں کو لڑائی سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ منظر نے دوسرے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم سن رہے ہو، عاصم نے دوسری مرتبہ دشمن کے سامنے اپنے قبیلے کو ذلیل کیا ہے۔ عاصم بولا، میں نے کسی دشمن کی حمایت نہیں کی، صرف اپنے قبیلے کو تمہارے بیٹوں کے شر سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ منظر نے کہا، اگر تم حبیرہ کے بھتیجے نہ ہوتے تو میں تمہیں دوبارہ زبان کھولنے کی مہلت نہ دیتا، اس وقت یہاں تمہاری لاش نظر آتی۔ عاصم نے جواب دیا، اگر آپ کی تلوار بھی آپ کی زبان کی طرح تیز ہوتی تو مجھے واقعی ڈرنا چاہیے تھا، لیکن گزشتہ لڑائی میں آپ کے سارے جوہر کھل چکے ہیں۔ آپ دشمن کو للکارنے والوں میں سب سے آگے لیکن لڑائی کے وقت سب سے پیچھے تھے، اور یہ سب لوگ گواہ ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ حبیرہ کی بیوی چلائی، عاصم شرم کرو، تم پاگل ہو گئے ہو، تم نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا۔ جابر غضبناک ہو کر آگے بڑھا اور اس نے عاصم کے منہ پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی، لیکن عاصم نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کے ہاتھ کی آہنی گرفت میں آ گیا اور وہ بے بس ہو گیا۔ جشم زدن میں عاصم نے اس کی کلائی مڑوڑ کر پیٹھ سے لگا دی اور پھر زور سے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ منظر اور مسعود غضبناک ہو کر آگے بڑھے، لیکن حبیرہ ان کے بیچ میں آ گیا اور چلایا، منظر، میری حالت پر رحم کرو، تمہیں معلوم ہے کہ عاصم کی آواز بجا نہیں، اس پر جادو کا اثر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ میرے پاس نہیں رہے گا، میں شمشار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ منظر نے حقارت سے عاصم کی طرف دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا سین سے باہر نکل گیا۔ اس کے بیٹے اس کے پیچھے ہو لیے اور چند ثانے بعد دوسرے لوگ بھی کچھ کہے بغیر وہاں سے چل دیے۔ سعد جواب تک سکتے کے عالم میں یہ ماجرا دیکھ رہی تھی، روتی ہوئی ایک کمرے میں جا گھسی۔ حبیرہ کی بیوی اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہو کر بولی، تمہارے بھتیجے نے میرے بھائی کی توہین کی ہے، اب یا تو اسے گھر سے نکال دو یا میں یہاں نہیں رہوں گی۔ حبیرہ کوئی جواب دیے بغیر نڈھال ہو کر چٹائی پر بیٹھ گیا۔ عاصم نے کہا، چچی، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، میں خود ہی یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور کچھ کہے بغیر اپنے شوہر کے قریب بیٹھ گئی۔ عاصم کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا۔ حبیرہ نے پیچھے سے آواز دی، عاصم ٹھہرو۔ وہ رکا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ حبیرہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ یہ ایک غیر متوقع بات تھی۔ عاصم نے اپنے چچا کی آنکھوں میں ہمیشہ نفرت اور انتقام کے شعلے دیکھے تھے۔ اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ حبیرہ اٹھ کر آگے بڑھا اور عاصم کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، سہیل کا بیٹا میرے گھر سے اس طرح نہیں جائے گا، اور یہ کہہ کر اسے کھینچتا ہوا کمرے کے اندر لے گیا۔ میں تمہیں جانے سے نہیں روکتا، میں جانتا ہوں کہ تم مجبور اور بے بس ہو۔ عاصم نے کرب انگیز لہجے میں کہا، چچا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو خوش نہ رکھ سکا۔ حبیرہ نے آگے بڑھ کر کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوا صندوق کھولا اور اس میں سے ایک تھیلی نکال کر عاصم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ تمہارا مال ہے، میں نے اس میں سے صرف شمون کے قرضے کی رقم نکال کر علیحدہ رکھ لی تھی۔ عاصم نے کہا، نہیں چچا، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، اب میں نے تجارت کا ارادہ بدل دیا ہے۔ حبیرہ نے طلب ہو کر کہا، عاصم، یہ لے لو، مجھے اس سے زیادہ تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو۔
آسم نے بادل ناخواستہ اس کے ہاتھ سے تھیلی لے لی، لیکن پھر قدر توقف کے بعد کہا، چچا جان میں ابھی یہی ہوں، یہ تھیلی آپ اپنے پاس رکھیں تو بہتر ہوگا، میں چند دنوں تک کسی دوست کے یہاں ٹھہروں گا اور جاتے وقت یہ لے جاؤں گا۔ نہیں نہیں، اب میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تم کسی دوست کے یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، اگر اب تمہیں میرے ساتھ چند دن قیام کرنا بھی گوارا نہیں تو میں کہیں چلا جاؤں گا۔ بحیرہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سعد ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے مغموم نگاہوں سے آسم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، لائیے آپ کی امانت میں رکھ لیتی ہوں۔ آسم نے کچھ کہے بغیر تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ سعد نے امڑتے آنسوؤں کے ساتھ کہا، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ آسم نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، سعد اگر تم اس بات سے خوش ہو سکتی ہو تو میں چند دن تمہارے ماں کے طعنے برداشت کر لوں گا، لیکن آپ کو چند دن بعد بھی نہیں جانا چاہیے، آپ کو ہمیشہ یہاں رہنا چاہیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ امی آپ کو کچھ نہیں کہیں گی، اور میں کبھی وہ گیت بھی نہیں گاؤں گی۔ آپ کو یاد ہے جب میں چھوٹی تھی آپ کو بھی غصہ آ جاتا تھا تو آپ مجھے پیٹا کرتے تھے، اب بھی پیٹ لیجئے مجھے، میں اتنی بڑی تو نہیں ہو گئی۔ آسم نے سعد کو چمٹا لیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سعد سسکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو مجھے رات کے وقت بھی کسی چیز سے خوف نہیں آتا، اور یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جب ڈر لگے گا تو میں آپ کو آواز دے کر جگا لوں گی، پھر ڈاکو، چور، جن اور بھوت سب بھاگ جائیں گے، لیکن جب آپ یہاں نہیں ہوں گے تو میں ہر چیز سے ڈرا کروں گی۔ لیکن تمہارے پاس سالم ہوگا، تمہارے ابا جان بھی ہوں گے۔ نہیں نہیں، مجھے آپ سب کی ضرورت ہے۔ آسم نے کہا، سعد میں تم سے صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں دیکھنے کسی دن ضرور آؤں گا، لیکن اب ہمارا خاندان کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ میں جلد واپس آ جاؤں۔ کیا میں پچھلی مرتبہ تمہاری توقع سے پہلے واپس نہیں آ گیا تھا؟ لیکن پچھلی دفعہ آپ خفا ہو کر تو نہیں گئے تھے، سعد بولی۔ میں اب بھی خفا ہو کر نہیں جا رہا، یہ ایک مجبوری ہے، کسی دن میں تمہیں یہ سمجھا سکوں گا کہ میرے گھر سے جانا کتنا اہم ہے۔ سعد نے سین کی طرف جھانکتے ہوئے کہا، ابا جان باہر نکل گئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ غصے میں کہیں چلے نہ جائیں۔ نہیں سعد، تم اطمینان رکھو، انہیں ابھی منا کر واپس لے آتا ہوں۔ آسم یہ کہہ کر باہر نکلا تو حبیرہ مویشیوں کے چھپڑ کے قریب عباس سے باتیں کر رہا تھا۔ آسم کو آتا دیکھ کر اس نے کارا سے منہ پھیر لیا۔ اس کے تیور دیکھ کر آسم کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا اور چپکے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تک اسے یہ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے کانوں میں اپنے چچا اور منظر کے تلخ الفاظ گونج رہے تھے۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے اور اس کے مغموم، اداس اور ویران دنیا سمیرہ کی مسکراہٹوں سے لبریز ہو گئی۔ وہ آبادی سے باہر نکل گیا اور دیر تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ سورج نے اپنی ایک دن کی مسافت طے کی، شام کے دوڑتے ہوئے سائے زمین کی وسعتوں میں گم ہو کر رہ گئی اور دھوئیں کے باریک لکیریں جو وادی میں پھیلے ہوئے مکانات سے آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں، شام کے دھندلکے میں جذب ہونے لگی۔ پھر یثرب کے نخلستانوں اور پہاڑوں پر مشرق سے ابھرتے ہوئے چاند کی دلکش روشنی پھیلنے لگی۔ آسم کو آدھی رات کا انتظار تھا اور بے چینی کی حالت میں اٹھا اور کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد پھر کسی پتھر پر بیٹھ گیا۔ بالآخر وہ ادی کے باغ کی طرف چل دیا۔ سمیرہ وہاں نہ تھی اور آسم ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کھجوروں کے درمیان ایک خالی جگہ بیٹھ گیا۔ 14ویں رات کی چاندنی نخلستان میں ایک دل فریب سما پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھا اور بے چینی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ گزشتہ دن بھر کی واقعات سے اس کی روح مزمل ہو چکی تھی اور وہ کئی گھنٹے ایک اذیت ناک کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد یہاں پہنچا تھا۔ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ سمیرہ سے اس کی یہ آج آخری ملاقات ہوگی۔
اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس ملاقات کے بعد اس کی زندگی کی تلخیوں میں مزید اضافے ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود سمیرہ کو دیکھنے اور اس سے باتیں کرنے کا تصور اسے ایک تسکین سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اب وہ یہاں نہ تھی اور عاصم سوچ رہا تھا کہ شاید وہ نہ آ سکے۔ نہیں، وہ ضرور آئے گی، میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں، ابھی آدھی رات نہیں ہوئی، لیکن اس تارے کے نمودار ہوئے خاصی دیر ہو چکی ہے، وہ یقیناً کسی مجبوری کے باعث رک گئی ہے۔ اب وہ کل آئے گی اور مجھے 8 پہر انتظار کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل بھی نہ آئے، کسی مجبوری کے سبب وہ کئی دن گھر سے نہ نکل سکے اور میں اس سے یہ بھی نہ بتا سکوں کہ میں جا رہا ہوں۔ عاصم کو اپنے دل کا بوجھ ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا۔ پھر اچانک قدرت نے اپنی تمام رنگینیاں اس کی نگاہوں کے سامنے بکھیر دی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ سمیرہ آ رہی تھی۔ عام درختوں کے سائے سے عاصم درختوں کے سائے سے نکلا اور چاند کی روشنی میں بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ سمیرہ آگے بڑھی، رکی، جھجکی اور ہچکچائی، اور پھر بھاگ کے بے اختیار عاصم سے لپٹ گئی۔ عاصم نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم نہیں آؤ گی اور ہم جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، سمیرہ نے جواب دیا۔ عاصم نے پوچھا، بہت دیر لگا دی؟ سب جاگ رہے تھے۔ پہلے قبیلے کے چند آدمی ان کے پاس بیٹھے رہے اور وہ چلے گئے تو پھر وہ عمیر اور رتبہ سے باتوں میں مصروف ہو گئے اور ان کی زیادہ باتیں آپ کے متعلق تھیں۔ میرے متعلق؟ ہاں، ابا جان بہت خوش تھے کہ آج آپ نے ہمارے قبیلوں میں لڑائی نہ ہونے دی۔ آج جو لوگ ہمارے گھر آئے تھے، ابا جان نے ان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ آئندہ کسی معاملے میں پہل نہیں کریں گے۔ عاصم نے سمیرہ کی توڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے اس کے منہ چاند کی طرف کر دیا اور بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا، سمیرہ، میں یہ لمحات کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ چہرہ ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ یہاں سے کوسوں دور میں یہ محسوس کیا کروں گا کہ تم اپنے نخلستان میں کھڑی ہو اور چاند تم پر اپنے نور کی بارش کر رہا ہے۔ یہاں سے کوسوں دور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں، سمیرہ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے سمیرہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، سمیرہ بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئی۔ عاصم نے کہا، سمیرہ میری طرف اس طرح نہ دیکھو، تم جانتی ہو کہ تم سے جدا ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ سمیرہ نے گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شام کی طرف۔ میری وجہ سے؟ سمیرہ، اس نے کرم انگیز لہجے میں جواب دیا، تمہیں میری باتوں سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنا وطن چھوڑنے پر خوش ہوں۔ اگر مستقبل کی بھیانک تاریکیاں صرف میرے لیے ہوتی یا میری غلطیاں صرف میری ذات تک محدود ہوتی اور یہ سختیاں صرف میری ذات کے لیے ہوتی تو میں بدترین حالات میں بھی یہی ٹھہرنا پسند کرتا، لیکن میں تمہیں اپنی سختیوں میں حصے دار نہیں بناؤں گا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، سمیرہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نہیں سمیرہ، تمہارے پاؤں پھولوں کی سیج پر چلنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور میرے ساتھ میں انگاروں کے سوا کچھ نہیں۔ تم چاندنی راتوں میں مسکرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو اور میرے ساتھ تمہیں ہولناک طریقوں میں ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ جس طرف کی زمین مجھ پر تنگ ہو چکی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد میرا کوئی گھر، کوئی وطن نہ ہوگا۔ تمہارے لیے یہاں سب کچھ ہے، میں تم سے اتنی بڑی قربانی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ جب تم ٹھنڈے دل سے یہ سوچو گی کہ تمہارے باپ بھائیوں پر کیا گزرے گی اور تمہارے خاندان اور قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے اور تمہارے احساسات مختلف ہو جائیں گے۔ وہ بولی، عاصم، اگر تمہیں صرف میرے مصائب کا خیال ہے تو میں اسی وقت تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم کہاں جا رہے ہو، میں تم سے راستے کی مصیبتوں اور دشواریوں کی شکایت نہیں کروں گی، مجھے آگ کے انگاروں کی آنچ محسوس نہیں ہوگی۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ سمیرہ پر امید ہو کر مسکرا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ عاصم کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی رہی سہی قوت بروئے کار لاتے ہوئے کہا، سمیرہ، ممکن ہے تم
یہ سب کچھ برداشت کر لو، لیکن ایک بات تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ تم یہ برداشت نہیں کر سکو گی کہ میرے قبیلے کا ہر بچہ اور بوڑھا تمہارے باپ اور بھائیوں کا مذاق اڑائے اور خود تمہارے قبیلہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے اور ان کے لیے سر اٹھا کر چلنا مشکل ہو جائے۔ سمیرا، اوس اور خزرج کی جنگ ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو چلے ہیں، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے بھائی کی جان بچا کر میں نے اہل یثرب کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اب میں انہیں یہ احساس نہیں دلانا چاہتا کہ میں نے نیکی کے پردے میں تمہارے باپ اور بھائیوں سے بدترین انتقام لیا ہے۔ اگر تم نے ہمت سے کام نہ لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اوس اور خزرج پھر تلواریں نکال لیں گے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سمیرا، تمہارے بغیر زندگی کا تصور مجھے ایک مذاق معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا تم یہ پسند کرو گی کہ میری محبت اوس اور خزرج کے لیے ایک نئی تباہی کا باعث بن جائے؟ تم یہ برداشت کر لو گی کہ ہمارے خاندان ہماری وجہ سے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگے؟ سمیرا جواب دینے کی بجائے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ عاصم اٹھا اور کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے جھک کر پیار سے سمیرا کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سمیرا، ہم شاید مدت تک ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، حوصلے سے کام لو۔ میرے لیے یہ لمحات اور زیادہ اذیت ناک بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر میں اپنا دل چیر کر دکھا سکتا تو تمہیں یہ شکایت نہ ہوتی کہ میں خوشی سے جا رہا ہوں۔ سمیرا اٹھی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ کو یہ بتانے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ جا رہے ہیں۔ عاصم نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ یہ مرحلہ ہم دونوں کے لیے یکساں تکلیف دہ ہوگا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر میں تمہیں دیکھے بغیر چلا گیا تو تم شاید مجھے بے وفا سمجھ کر مجھ سے نفرت کرنے لگو، اور پردیس میں یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی کہ میری سمیرا مجھے، جسے میں ہر سانس کے ساتھ یاد کرتا ہوں، مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ میں اس امید پر باہر جا رہا ہوں کہ جب واپس آؤں گا تو یثرب کے حالات بدل چکے ہوں گے، اوس اور خزرج کے پرانے زخم مندمل ہو چکے ہوں گے، اور پھر جب میں تمہارے باپ کے پاؤں پر گر کے کہوں گا کہ سمیرا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ اسے ایک گالی نہیں سمجھیں گے۔ سمیرا نے پر امید ہو کر کہا، آپ یہاں رہ کر حالات کی تبدیلی کا انتظار کر سکتے ہیں۔ نہیں سمیرا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، یہ ہم دونوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ یہ ناممکن ہے کہ میں یہاں رہوں اور تمہیں دیکھنے کی کوشش نہ کروں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ ہماری محبت دیر تک لوگوں سے پوشیدہ رہ سکے۔ پھر اپنے قبیلے سے میرے تعلقات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ سمیرا کے آنسو تھم چکے تھے اور اپنے دل میں کرب و اضطراب کی بجائے ایک ہلکا سا سکون محسوس کر رہی تھی، ایک ایسا سکون جو کسی زخم خوردہ سپاہی کو اپنے ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عاصم نے اپنے دل میں ایک اطمینان محسوس کرتے ہوئے کہا، چلو میں تمہیں گھر کے دروازے تک چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا، آپ جائیں، میری فکر نہ کیجیے، میں اپنے گھر کا راستہ نہیں بھول جاؤں گی۔ سمیرا کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو چھلکنے لگے۔ عاصم چند ثانے بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر اچانک وہاں سے چل دیا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد وہ رکا اور مڑ کر سمیرا کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیرا نے جلدی سے منہ پھیر لیا، وہ رو رہی تھی۔ عاصم کو اس کی سسکیں سنائی دے رہی تھی اور اس کا دل پسا جا رہا تھا۔ آپ جاتے کیوں نہیں؟ سمیرا نے جھنجھلا کر کہا، لیکن اس کی آواز میں تلخی اور غصے سے زیادہ ایک بے بس کی التجا اور فریادیں تھیں۔ عاصم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر وہ چند لمحے یہاں ٹھہرا تو اس کے عزائم کے تمام قلعے منہدم ہو جائیں گے۔ وہ دوبارہ مڑا، لیکن پہلا قدم اٹھاتے ہی اسے ایک بارعب آواز سنائی دی، ٹھہرو۔ عاصم چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف درختوں کی اوٹ سے کوئی نمودار ہوا اور عاصم نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی۔ عاصم بھاگ جاؤ، سمیرا یہ کہہ کر آگے بڑھی۔ عاصم کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف دھکیلنے لگی۔ عاصم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، ادھر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔
سمیرہ آسم کو چھوڑ کر ادی کی طرف بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر چلانے لگی. ابا جان، یہ بے قصور ہے. یہ صرف چھوڑ کر کہیں جا رہا ہے. یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اسے آپ کی عزت کا پاس ہے. اسے یہ گوارا نہ تھا کہ لوگ آپ کو تانے دیں. ادی نے کہا، سمیرہ یہاں شور نہ مچاؤ، جاؤ، میں اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. آسم حیران تھا کہ اس کی آواز میں معمولی سی تلخی بھی نہ تھی. ابا جان، آپ انہیں کچھ نہ کہیں، یہ آپ کے دشمن نہیں ہے. بیوقوف، تم خاموش رہو، میں خالی ہاتھ ہوں. ادی نے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور آگے بڑھ کر آسم کے سامنے کھڑا ہو گیا. کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے. بالآخر ادی نے کہا، تم اپنی تلوار نیام میں ڈال سکتے ہو. تمہیں عقب سے کسی حملے کا کوئی خطرہ نہیں. میرے آدمی سو رہے ہیں. آسم نے قدرے نادم ہو کر تلوار نیام میں کر لی. میں تمہاری باتیں سن چکا ہوں اور مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. میرے ساتھ آؤ. ادی یہ کہہ کر مڑا، لیکن آسم اپنی جگہ سے نہ ہلا. ادی نے چند قدم اٹھانے کے بعد مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم ایک بوڑھے آدمی سے ڈرتے ہو؟ آسم کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہو لیا. سمیرہ جو چند قدم کے فاصلے پر پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی، بھاگ کر درختوں میں غائب ہو گئی. ادی نخلستان عبور کر کے اپنے گھر کی دیوار کے سامنے سوکھی گھاس کے ایک ڈھیر کے قریب رکا. اس نے تھوڑی سی گھاس اٹھا کر زمین پر بچھا دی. میرے خیال میں ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت اندر جا کر سونے والوں کو جگانا مناسب نہیں. تمہیں سردی تو محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں. وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے. ادی کا طرز عمل ہر آن آسم کی پریشانی اور اضطراب میں اضافہ کر رہا تھا. تم سمیرہ کو کب سے جانتے ہو؟ ادی نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا. آسم نے جواب دیا، مجھے اندیشہ ہے کہ میری کوئی بات آپ کو مطمئن نہیں کر سکے گی، لیکن اگر آپ کے دل میں سمیرہ کے متعلق کچھ شبہات پیدا ہو گئے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے. ادی بولا، تمہیں سمیرہ کی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں. میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور تمہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میں نے کبھی اس کی رکھوالی کی ضرورت محسوس نہیں کی. یہ محض اتفاق تھا کہ جب وہ دبے پاؤں باہر نکلی تو میں جاگ رہا تھا اور اس کے کمرے کے دروازے کی چڑچڑاہٹ نے مجھے اٹھ کر صحن میں آنے پر مجبور کر دیا. مجھے صرف اس بات سے تشویش ہوئی تھی کہ صحن میں چند قدم رک کر چلنے کے بعد اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا. اگر میں دل پر جبر کر کے تمہاری باتیں نہ سنتا تو شاید ہماری یہ ملاقات اس قدر خوشگوار نہ ہوتی. لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے پوچھا تھا کہ تم کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہو. آسم نے جواب دیا، میں نے اسے پہلی مرتبہ اس رات دیکھا تھا جب میں عمیر کو آپ کے گھر پہنچانے آیا تھا. اور اب تم یثرب چھوڑ کر جا رہے ہو. ہاں، تم اس لیے جا رہے ہو کہ سمیرہ میری بیٹی ہے اور تمہیں یہاں رہنے سے میرے خاندان کی رسوائی کا خطرہ ہے. ہاں، لیکن میرے جانے کی ایک اور وجہ بھی ہے. وہ بھی میں سن چکا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس تمہاری مشکلات کا کوئی حل نہیں، لیکن فرض کرو اگر سمیرہ میری بیٹی نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. میرا مطلب ہے کہ اگر سمیرہ خضر کی بجائے کسی اور قبیلے کی لڑکی ہو تو تمہارا طرز عمل کیا ہوتا؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن موجودہ حالات میں میں کسی کو بھی اپنے مصائب میں حصے دار بنانا پسند نہ کرتا. اگر سمیرہ کے باپ کو اپنے قبیلے کی ملامت کا خوف نہ ہوتا اور وہ خوشی سے اسے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیتا تو اگر یہ ممکن ہوتا تو میں سمیرہ کے باپ کو سمجھاتا کہ اس وقت میرا تنہا جانا ضروری ہے، لیکن میں جلد واپس آؤں گا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اپنا ارادہ تبدیل کر لیتا، لیکن یہ ممکن نہیں. مجھے سمیرہ کے باپ کی مجبوریوں کا علم ہے. ادی کچھ دیر سر جھکایا اور ایک گہری سوچ میں ڈوبا رہا. بالآخر اس نے آسم کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک اہم واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ تمہارے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا. آج سے کوئی 1600 سال پہلے میں تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ دمشق جا رہا تھا. قبیلہ کنانا کا ایک شخص جس کا نام حارث تھا اس سفر میں میرے ساتھ تھا. ہم بہت جلد ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن گئے. جب ہم واپس پہنچے تو اکانا کا میلہ شروع ہونے والا تھا.
اور یثرب سے کئی آدمی وہاں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ حارث نے چند دن میرے ہاں قیام کیا اور اس کے بعد ہم اپنے مال سے زیادہ نفع کمانے کے شوق میں قافلے کے ساتھ عکاظ کے ساتھ روانہ ہو گئے، عکاظ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تجارت کے علاوہ عکاظ آنے کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے شام جانے سے قبل میری بیوی امید سے تھی اور میں اس کے والدین کے ہاں چھوڑ آیا تھا۔ میری بیوی کا خاندان یہاں سے 5 منزل دور عکاظ کے راستے میں آباد تھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں جاتی دفعہ 1-2 دن کے لیے وہاں ٹھہروں گا اور پھر واپسی پر اپنے بال بچوں کو ساتھ لیتا ہوں گا۔ سسرال پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ میری پیچھے جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ 3 ماہ کی ہو کر فوت ہو گئی۔ میری بیوی کا اس کا بہت بڑا صدمہ تھا کہ میں اسے دیکھ نہ سکا۔ بیوی کو اس کا بہت بڑا صدمہ تھا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکا۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی اور قبیلے کی عورتیں اسے دور دور سے دیکھنے آیا کرتی تھی۔ میری ساس، میری بیوی کی بہنیں بھی اس کی بہت تعریف کرتی تھی، لیکن حارث اور میرے دوسرے ساتھی مجھے مبارکباد دیتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایک لڑکی کا باپ بننے کی رسوائی سے بچا لیا۔ حارث کہتا تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، میں یکے بعد دیگرے اپنی 2 لڑکیوں کو دفن کر چکا ہوں۔ اس مرتبہ بھی جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری بیوی امید سے تھی۔ میں نے ایسا اور کی قسم کھا کر کہا تھا اگر تم نے پھر لڑکی جنی تو میں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا۔ عکاظ کے میلے سے فارغ ہو کر میں واپس آنا چاہتا تھا، لیکن حارث کی بستی وہاں سے 2 منزل کے فاصلے پر تھی اور وہ مجھے چند دن اپنے پاس ٹھہرانے پر مصر تھا۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ حارث کے ہاں چند ماہ قبل لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد حارث کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے خیمے میں قدم رکھنے تک کا روادار نہ تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ میں اپنے گھر میں سانپ پال سکتا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا باپ کہلانے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے عصا کی قسم کھائی تھی کہ میں لڑکی کو زندہ دفن کر دوں گا، اور اس لیے میری بیوی چاہتی تو پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کر مجھے اس امتحان سے بچا سکتی تھی۔ اب وہ 4 مہینے کی ہو چکی ہے اور میں نے اپنی قسم ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، ہم رات کے وقت باہر کھلی ہوا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حارث نے شراب کا ایک مٹکا منگوا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس کے اصرار سے تیز شراب کے چند گھونٹ پی لیے، لیکن حارث بے تحاشا پی رہا تھا۔ نشے میں چور ہو کر وہ دیر تک مجھ سے بیکی باتیں کرتا رہا اور مجھ پر نیند کا غلبہ ہو رہا تھا۔ میں اپنے بستر میں لیٹ گیا۔ آدھی رات کے قریب گہری نیند میں مجھے کچھ شور سنائی دیا۔ میں نے بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو حارث وہاں نہ تھا۔ خیمے سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بھاگتا ہوا خیمے کی طرف گیا اور قریب پہنچ کر حارث کی آوازیں دینے لگا۔ حارث کی بیوی روتی اور اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے باہر نکلی اور اس نے کہا وہ چلا گیا ہے، میری بیٹی کو لے کر چلا گیا ہے۔ میں تمہیں لات اور عزا کی واسطہ دیتی ہوں، میری بیٹی کو بچاؤ، یہ میری تیسری بچی ہے۔ آج خاندان کے کسی آدمی نے میری مدد نہیں کی۔ وہ سب جانتے تھے کہ حارث اسے زندہ زمین میں گاڑنے کو لے جا رہا ہے، لیکن کوئی میری چیخیں سن کر اپنے گھر سے باہر نہیں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا حارث کس طرف گیا ہے، اس نے ایک سمت اشارہ کر دیا۔ کچھ کہے بغیر میں اس کی طرف بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بستی سے کچھ دور ایک بچے کے بلکنے کی آواز سنائی دی۔ ڈرتا ہوا اس طرف گیا۔ حارث اپنی بیٹی کو زمین پر لٹا کر گڑھا کھود رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور برہم ہو کر بولا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے جواب دیا حارث میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا قبر کھودنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو اس لڑکی کا گلا گھونٹ دو، اس کی چیخیں مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ میں نے کہا اس وقت تم شراب کے نشے میں ہو، جب یہ نشہ اتر جائے گا تو ان چیخوں کا تصور تمہیں اور زیادہ پریشان نہیں کرے گا۔ اس نے جواب دیا تم مجھے برگلانے کی کوشش نہ کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ حارث دوبارہ گڑھا کھودنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے غضبناک ہو کر مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ تم مجھے بغیرت بنانا چاہتے ہو، اس نے چلا کر کہا۔ میں نے کہا حارث عزا کو تمہاری بیٹی کی جان لینا منظور نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اگر تم اس کے باپ کہلانا پسند نہیں کرتے
تو اسے میرے حوالے کر دو، میری بیوی اسے اپنی بیٹی کی طرح پالے گی، میں کسی پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، اور کوئی تمہیں تانا نہیں دے پائے گا۔ حارث غضبناک ہو کر چلایا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے اچانک آگے بڑھ کر لڑکی پر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ نشے میں تھا، اس لیے میں نے جلدی اس پر قابو پا لیا۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ہماری کشتی کے دوران میں لڑکی روتے روتے اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے دیر تک حارث کو دبوچے رکھا اور اطمینان سے اس کی بد کلامی سنتا رہا، یہاں تک کہ اس کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا۔ بالآخر اس نے کہا، عدی، میرے قبیلے کے کسی آدمی کو میرے سامنے آنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن تم میرے مہمان ہو۔ میں نے کہا، تمہارا دوست ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگر تم نشے میں نہ ہوتے تو ہمارے درمیان ہاتھا پائی نہ کی نوبت نہ آتی۔ تم نہیں جانتے کہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو۔ وہ بولا، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے جواب دیا، لیکن پہلے یہ وعدہ کرو کہ تم اس معصوم بچی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس نے کہا، اگر میں وعدہ نہ کروں تو میں نے جواب دیا، تو میں عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اسی طرح تمہارے سینے پر بیٹھا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ صبح تمہارے قبیلے کے آدمی یہاں جمع ہو جائیں گے، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس نے کہا، تم اس لڑکی کو بچانے کی کوشش میں میرے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کرو گے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، میں اس لڑکی کو بچانے کی قسم کھا چکا ہوں۔ حارث کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، کیا ہو سکتا ہے کہ عزا نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے تمہیں یہاں بھیج دیا ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ عزا کو اس کی جان لینا منظور نہیں۔ وہ بولا، لوگ مجھے بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ دیں گے۔ میں نے جواب دیا، کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ یہ لڑکی زندہ ہے، میں ابھی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ آنی عزم کا مالک ہونے کے باوجود حارث ایک انسان تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے طرز عمل میں ایک غیر معمولی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس نے کہا، اگر میں اس لڑکی کو تمہارے ساتھ بھیج دوں تو تمہارے گھر میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ میں نے جواب دیا، میں اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھوں گا، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میری بچی مر چکی ہے۔ میں جب اپنی بیوی کو اس کے میکے سے اپنے گھر لے جاؤں گا تو ہم اپنے قریبی عزیزوں کو یہ شبہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہم کسی اور لڑکی کو اٹھا لائے ہیں۔ کچھ دیر جھگڑنے کے بعد اس نے ہار مان لی اور اس نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، تم گھر جا کر میرا گھوڑا لے آؤ، میں یہی ٹھہرتا ہوں۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، اگر تم اپنی بیوی کو یہ بتا سکو کہ اس کی بیٹی زندہ ہے تو اچھی بات ہوگی۔ وہ جواب دیے بغیر چلا گیا۔ جب وہ میرا گھوڑا لے کر آیا تو اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا، اسے میری باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، اس لیے میں اسے ساتھ لے آیا ہوں۔ حارث کی بیوی اپنی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کے باوجود اس بات پر مطمئن تھی کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میری طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھا اور لڑکی کو میرے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے دودھ پلا دوں، یہ بھوکی ہوگی۔ وہ لڑکی کو ایک طرف لے کر بیٹھ گئی۔ دودھ پلانے کے بعد وہ اٹھی اور لڑکی کو بار بار سینے سے لگانے اور چومنے کے بعد میری طرف دیکھنے لگی۔ جب گھوڑے پر سوار ہو گیا تو اس نے روتے ہوئے لڑکی کو میرے حوالے کر دیا۔ حارث نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری یہ رویہ کہاں تک درست ہے، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ کاش تم اس وقت آتے جب میں اپنی پہلی لڑکی کو دفن کر رہا تھا۔ لڑکی اپنے ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حارث نے بے اختیاری کی حالت میں اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر اس نے اچانک اسے میری گود سے اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اس کا سر منہ چومنے کے بعد دوبارہ میرے حوالے کر دیا۔ عدی، میں نے اس لیے پیار کیا ہے کہ اب یہ تمہاری بیٹی ہے، جاؤ۔ میں وہاں سے تھوڑی دور گیا۔ پیچھے سے اس کی ماں کی آوازیں سنائی دینے لگی، ٹھہریے ٹھہریے۔ میں نے گھوڑا روک لیا اور وہ بھاگ کر میرے قریب آ گئی اور کہنے لگی، میں نے آپ کو اس کا نام بتانا تھا۔ اس کا نام۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔